اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر وللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر علی ما ہدانا اللہ اکبر علی ما رزقنا من بہیمۃ الانعام والحمد للہ علی ما ابلانا الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء تفرد بالأولية والقدم ووسم كل شيء مع دائب الفناء والعدم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من اليوم إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا دن جو ہے وہ عید کا دن ہے اور اس عید کے بارے میں حدیثوں میں آیا ہے کہ عید کو جو ہے اگر زینت دینا چاہتے ہو تو تہلیل سے دینا چاہیے. ہر چیز کی ایک خوبصورتی ہوتی ہے. اس عید کو اگر مزید خوبصورت بنانا چاہتے ہو، بہترین بنانا چاہتے ہو تو تہلیل کے ذریعے سے اس عید کو جو ہے خوبصورت بناؤ. تہلیل کیا ہے؟ وہی تکبیر یعنی لا الہ الا اللہ، اسی کو تہلیل کہتے ہیں. یہ پڑھنے سے عید جو ہے، آج کی عید اس کو خوبصورتی ملے گی، وہ زینت اس کو ملے گی. اس کی بیوٹی یہ ہے کہ آج اللہ تعالیٰ کی تہلیل و تمجید و تقدیس اور تمہید زیادہ کی جائے، یعنی حمد پروردگار زیادہ ہو، پروردگار کا تقدس ہو، بیان کیا جائے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. یہ جملہ ہم لوگوں کے لیے تو کوئی معنی نہیں رکھتا، لیکن یہی جملہ وہ تھا جس نے جناب ابراہیم کو اتنا بیدار کیا کہ انہوں نے اپنی پوری جائیداد اس جملہ ادا کرنے والے کو دے دی تھی. جناب ابراہیم کے جو کئی امتحان ہوئے ہیں، ان میں ایک امتحان مال کا ہوا تھا. آج جو قربانی منائی جا رہی ہے وہ اولاد کے امتحان کی قربانی ہے. اولاد کے امتحان سے پہلے جناب ابراہیم کا امتحان مال کے ذریعے سے ہوا تھا. اور جب وہ بیابان میں تھے، جنگل میں تھے، تو کسی کی یہ آواز آئی سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یعنی حمد پروردگار کر رہا تھا، تقدیس پروردگار بیان کر رہا تھا، اس کی تسبیح کر رہا تھا. جناب ابراہیم کو اتنی پیاری آواز لگی کہ جناب ابراہیم نے کہا بھائی ایک مرتبہ اور بول دو، جو مانگو گے ہم دے دیں گے. اس نے آواز دی، جناب ابراہیم نے اپنا مال دے دیا. فقط دینے کے بعد خاموش نہیں رہے، کہا بھائی ایک بار اور یہ تسبیح پڑھ دو. اس نے پھر آواز دی سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. انہوں نے باقی جائیداد بھی اس کے حوالے کر دی. وہ لطف آنا چاہیے، وہ محبت بیدار ہونا چاہیے، وہ جذبہ ایمانی ابھرنا چاہیے. جس میں محبت ہوگی وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے. جناب ابراہیم نے فقط اتنی آواز پہ سبوح قدوس کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے حمد و تقدیس بجا لا رہا ہے، تقدیس بجا لا رہا ہے، اس کی تسبیح پڑھ رہا ہے. محبت خدا تھی. انہوں نے ایک بار اور پڑھو.
محفلوں میں ہوتا نا، شعر پسند آیا اور پڑھو، جیب سے پیسہ نکل جاتا ہے، ایک بار اور ارشاد ہونا چاہیے۔ کیوں؟ محبت۔ جناب ابراہیم کا پہلا امتحان مال کا امتحان تھا، سبحان قدوس کی تسبیح ہوئی، انہوں نے دے دیا۔ تو حدیثوں میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اپنی عید کو جو ہے خوبصورت بناؤ، اس کو زینت دو، اس کو سجاؤ۔ زینکم، یہ ہر عزادار جانتا ہے، زینکم مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو ذکر علی سے زینت دو، اپنی عیدوں کو تحلیل و تقدیس و تمجید سے زینت بخشنا چاہیے، تکبیر سے زینت بخشنا چاہیے۔ ایک بار کوشش کریں کہ یہ تکبیر پڑھیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر علی ما ہدانا، اللہ اکبر علی ما رزقنا من بہیمۃ الانعام، والحمدللہ علی ما ابلانا۔ یہ جو تکبیر کہی ہے، جس میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی بزرگی کا اعتراف کیا ہے۔ اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس میں کتنی مرتبہ اللہ اکبر کہا گیا، اور اللہ اکبر کہنے کے بعد وہی تحلیل لا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد اللہ اکبر کہنے کے بعد وہی تمہید وللہ الحمد، اسی کی حمد کر رہے ہیں اللہ کی، اور اس کے بعد اسی کا شکر، الحمدللہ علی ما ہدانا، اس اللہ کی تکبیر کر رہے ہیں، اس کی کبریائی بیان کر رہے ہیں جس نے ہمیں ہدایت دی ہے۔ اللہ اکبر علی ما رزقنا من بہیمۃ الانعام، اس اللہ کے لیے ہم اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، اس کی تقدیس بیان کر رہے ہیں، اس کی تقدیس بیان کر رہے ہیں جس نے ہمیں کون سا رزق آج دیا ہے، من بہیمۃ الانعام، یہ گوشت جو آپ کو ملے گا، یہ گوشت جو آپ نے قربانی دی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا رزق ہے جو آج میسر ہو رہا ہے، اس پہ بھی حمد پروردگار ہے۔ لوگوں نے قربانیاں کی ہیں، قربانیاں کسی کی قبول ہوں گی، کسی کی نہیں قبول ہوں گی، ہم فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں، لیکن قرآن و حدیث سنانے والے ضرور ہیں۔ جناب آدم کے دو بیٹوں نے قربانی اللہ کی راہ میں دی، پہلی قربانی نبی زادوں نے دی ہے، اولاد آدم نے دی ہے، خلیفہ اول خلیفۃ اللہ کے بیٹے انہوں نے دی ہے، تو کتنی پاک و پاکیزہ ہونی چاہیے تھی۔ ہم مومن کے بیٹے ہو جاتے ہیں تو پرہیزگاری آ جاتی ہے، مولوی کے بیٹے ہو جاتے ہیں تو پرہیزگاری آ جاتی ہے، کہ جائے کہ نبی کا بیٹا، خلیفہ کا بیٹا، پہلے انسان کا بیٹا، جسے اللہ نے یہ شرف بخشا کہ اس کے سامنے فرشتوں سے سجدہ کروایا، ان کی اولادوں نے اللہ کی بارگاہ میں پہلی قربانی دی ہے، جن کا نام حابیل اور قابیل ہے۔ دنیا کی یہ پہلی قربانی تھی جو دی گئی، جناب آدم کے بیٹوں نے دی، بیٹوں کا نام حابیل اور قابیل۔ ایک کی قربانی قبول ہو گئی، دوسرے کی رد کر دی گئی۔ ایک کی جو قبول کی گئی وہ اس وجہ سے کی گئی کہ اس کے اندر تقوی الہی تھا، خوف خدا تھا، وہ اللہ کے لیے چاہتا تھا، محبت خدا میں کر رہا تھا، اور دوسرا جو تھا وہ بس ذمہ داری ادا کرنا تھی، دکھلانا تھا کہ ایک بھائی نے کی ہے تو ہمیں بھی کرنا ہے۔ تو اللہ نے ایک کی قبول کر لی اور دوسرے کی جو ہے واپس کر دی، اور یہ فرمایا کہ ہم فقط متقیوں کے اعمال کو قبول کرتے ہیں، پرہیزگار جو لوگ ہیں ان کے اعمال کو ہم قبول کرتے ہیں۔ اگر نماز یاد خدا میں ہے، اگر نماز تقوی الہی کے ساتھ ہے، اگر نماز ذکر خدا کے لیے ہے تو یہ نماز قبول ہے۔
اور اگر یہ نماز کی لوگ کیا کہیں گے، گھر والے کیا کہیں گے، سماج والے کیا کہیں گے، تو تقوی الہی نہیں ہے، تو یہ آپ کا آنا ہے۔ ہر مارکے میں، ہر میدان میں، ہر جگہ تقوی الہی ہونا چاہیے۔ اگر تقوی الہی ہوگا تو اعمال قبول ہوں گے، تقوی الہی ہوگا تو مسجد امام بارگاہ کی خدمت کا جذبہ بھی بڑھے گا، تقوی الہی ہوگا تو مسجد امام بارگاہ کے لیے انسان دل و جان سے محنت کرے گا، اور اگر تقوی الہی نہیں ہوگا تو لوگ تڑپتے رہیں، مرتے رہیں، ہم سے کوئی مطلب نہیں ہوگا۔ تو اگر تقوی الہی ہے تو نماز میں حاضری ہے، تقوی الہی ہے تو مسجد کی خدمت ہے، تقوی الہی ہے تو عزاداری کی خدمت ہے، تقوی الہی ہے تو امام بارگاہوں کی حفاظت ہے، تقوی الہی ہے تو مسجدوں کو آباد کیا جائے گا، تقوی الہی ہے تو قربانیاں قبول ہوں گی۔ تو دو بیٹوں نے قربانی کی، ایک کی اللہ نے قبول کر لی، دوسرے کی رد کر دی۔ تو اگر تقوی الہی ہوگا تو قبول ہوگا۔ یہ جو قربانی کی ہے اس کے 3 حصے ہونے والے ہیں۔ ایک حصہ اپنے لیے ہے، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کے لیے ہے، ایک حصہ پڑوسیوں کے لیے ہے، غریبوں کے لیے ہے۔ کسی نے اچھی پوسٹ لگائی تھی کہ اے اللہ اس مہینے میں فریز بیکار ہو جائے تاکہ حقداروں کو گوشت مل جائے۔ کیوں؟ کٹنے کے بعد سارا فریز ہی میں بھرا رہتا ہے۔ پہلے کے زمانے میں فریز نہیں تھی، کٹتا تھا، سب کے یہاں بٹ جاتا تھا، سب کے یہاں کھانا پکتا تھا، جو بچتا تھا غریب کے یہاں بھجوا دیا جاتا تھا۔ ابھی سب کے گھر میں فریز ہے، 1 دن پکتا ہے، 3 دن چلتا ہے۔ بچوں کو اسکول جانا ہے، بیٹا گرم کر لینا، شوہر کو آفس جانا ہے، اپنے ہاتھ سے اون میں رکھ دینا، گرم کرنا، کھا کے نکل جانا، تھکے ماندے ہیں۔ تو یہ جو گوشت ملنے والا ہے، جو قربانی آپ نے کی ہے یا کرنے والے ہیں، اس کے 3 حصے ہونے والے ہیں۔ اگر 3 حصہ کر کے پہنچا دے رہے ہیں حقداروں کو تو یہ تو تقوی الہی ہے، یہ قبول ہونے والا ہے۔ اور اگر تقوی الہی نہیں ہے تو اچھی اچھی بوٹی اپنے پاس، اور جس میں ہڈی وڈی ہو وہی نہ چاہتے ہوئے بھی 2 بوٹی پہنچا دی جائے گی۔ تو کچھ لوگوں کی قربانی حابیل کی طرح ہوگی، کچھ لوگوں کی قربانی قابیل کی طرح ہوگی۔ اللہ نے سورہ حج میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم تمہارے گوشت اور خون کو اللہ تک نہیں پہنچتا ہے، جو ہم کرتے ہیں یہ گوشت اور خون اللہ تک نہیں پہنچتا ہے۔ پہنچتا کیا ہے؟ تقوی الہی پہنچتا ہے۔ آپ نے کس نیت سے کیا ہے؟ کبھی دیکھا ہے کہ ہم نے قربانی دی اور غائب ہو گئی ہو کہ اللہ کے یہاں پہنچ گیا سب؟ نہیں، خون بھی وہیں نالیوں میں بہہ رہا ہے، گوشت بھی وہیں ہے، کٹ پٹ کے گھر میں آ جائے گا۔ تو قرآن میں سورہ حج میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تمہارے گوشت اور خون اللہ تک نہیں پہنچتا، ہاں تمہاری نیت پہنچتی ہے، جو تقوی الہی تمہارے اندر ہے، جس جذبے کے ساتھ تم نے قربانی دی ہے وہ جذبہ اللہ کے ہاں پہنچ گیا، اور اللہ یہی دیکھنا چاہتا ہے۔ جناب ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو منی کے میدان میں لٹایا اور چھری چلائی۔ اللہ بیٹا ذبح نہیں کروانا چاہتا، لیکن دیکھنا چاہتا ہے کہ کہاں تک آ سکتے ہو۔ ہمارے لیے بھی روز امتحان ہے کہ ہم اپنے بچوں کو نماز صبح کے لیے اٹھاتے یا نہیں اٹھاتے۔ اگر ہمیں اپنے بچوں سے پیار ہے تو نماز صبح کے لیے اٹھائیں۔ جو نماز صبح ہی جس کی قضا ہو گئی وہ پہلے ہی منزل پہ شیطان سے شکست کھا گیا ہے، یہ ہارا ہوا انسان ہے، یہ پچھتایا ہوا انسان ہے۔ جس نے نماز صبح نہیں پڑھی ہے شیطان صبح ہی اس پہ غالب آ چکا ہے، یہ ہارا ہوا، یہ کہیں کامیاب نہیں ہوگا۔ اور جس نے نماز صبح پڑھ لی وہ جیتا ہوا انسان ہے، شیطان کو اس نے پچھاڑ دیا ہے، شیطان کو اس نے ہرا دیا ہے۔ پہلے ہی صبح جو پہلی اس کی ہوئی ہے وہ فتح کے ساتھ ہوئی ہے، شجاعت کے ساتھ ہوئی ہے، ہمت کے ساتھ ہوئی ہے، حوصلے کے ساتھ ہوئی ہے۔ ہم بچوں کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر گھر میں آگ لگ جائے تو سوتے ہوئے بچے کو جگائیں گے، چاہے جیسے جگائیں، جان بچانا ہے۔
لیکن اگر اس کا ایمان عقیدہ جذبہ بچانا ہے تو نماز صبح کے لیے بھی جگہ دو، اس کا ایمان کمزور نہ ہوتا جائے، اس کا عمل کمزور نہ ہوتا جائے، اس کے نام اعمال میں گناہ نہ بڑھتے جائے۔ یہ ماں باپ کو بھی سوچنا ہے، اولاد کو بھی سوچنا ہے۔ اگر اولاد نہ کرنے پہ آئے تو ماں باپ کچھ نہیں کر سکتے، اگر اولاد کرنا چاہے تو ماں باپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ سب کا ساتھ ملنا چاہیے۔ جناب ابراہیم نے جو قربانی دی ہے، جس قربانی کی یاد میں آج یہ عید منائی جا رہی ہے، اس میں ہسبینڈ، وائف اور بچے تینوں شامل ہیں، تینوں کی قربانیاں ہیں، تینوں نے ساتھ دیا ہے۔ جناب ابراہیم نے خواب دیکھا، بیٹے سے بیان کیا، باپ کا ساتھ بیٹا دے رہا ہے۔ جناب اسماعیل کو جناب ابراہیم نے کہا اپنی بیوی سے کہ اسے نہلا دھلا دو، ہم لے جا رہے ہیں، بیوی نے ساتھ دیا ہے، نہلایا دھلایا، کپڑا پہنایا۔ سب نے جب ساتھ دیا ہے تب یہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہے۔ اگر کوئی کہہ دیتا آج کے ماحول میں کہ ہمیں ٹائم نہیں ہے اپنے لڑکے کو نہلا دھلا لینا، بیوی ساتھ نہ دیتی تو کیا قربانی ہوتی؟ آج کے زمانے میں اگر بیٹا یہ کہہ دیتا بابا کیسی بات کر رہے ہو، تم ہمیں ذبح کرنا چاہتے ہو، ابھی ہم جاتے ہیں پولیس اسٹیشن FIR کراتے ہیں۔ لیکن جہاں باپ بیٹے، ہسبینڈ وائف سب اللہ کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، عبادت کرنا چاہتے ہیں، وہاں جو ہے آگے بڑھتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں۔ ہم گھروں کا ماحول ایسا بنائیں کہ سب لوگ عبادتوں کے میدان میں آگے رہیں۔ آج کے زمانے میں ہمیں زیادہ ضرورت ہے کہ ہم عبادت کے میدان میں آگے رہیں، اس لیے کہ بے چینیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، مشکلات ہیں۔ سکون اگر ملنا ہے تو عبادت میں ملے گا، یاد خدا میں ملے گا، دعا مناجات میں ملے گا۔ اپنے والدین کی عزت کریں، اپنے علاقے کی مسجد امام بارگاہوں کا خیال رکھیں، اس کے لیے کچھ کرتے رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کا سارا پیسہ آپ کی زندگی ہی میں خرچ ہو جائے، اسے کچھ آخرت میں اگر بچا کر رکھنا چاہتے ہیں تو کچھ نہ کچھ نیک کام کیا کریں۔ یہ نیک کام میں 1000 2000 لاکھ 10 لاکھ کی ضرورت نہیں ہے، جتنا ہو سکے اتنا کرتے رہیں۔ وہ کام جو پائیداری سے کیا جائے، جو ہمیشہ کیا جائے، وہ کام زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ جو لوگ کار خیر کرنا چاہتے ہیں وہ بعد میں ہم سے رابطہ کر لیں گے۔ مستقل مزاجی سے کام کیجئے۔ 100 روپیہ 200 روپیہ 300 روپیہ آپ کی جیبوں پہ بھاری نہیں پڑے گا، لیکن یہی بچایا ہوا پیسہ آپ کے لیے آخرت میں کام آنے والا ہے۔ ایسی راہ میں خرچہ کیجئے جہاں دینداری ہو، ایسی راہ میں خرچہ کیجئے جہاں دین کی تبلیغ ہو رہی ہو، جہاں درس دیے جاتے ہوں، جہاں اسلام کی تعلیمات نشر کی جاتی ہو، جہاں لوگوں کو بیدار کیا جاتا ہو۔ ایسوں کا سپورٹ کیجئے، ایسوں کا ساتھ دیجئے۔ اور ایسے ماحول میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی روح کو بیدار رکھیں، اپنے ایمان کو بیدار رکھیں، اپنے جذبوں کو بیدار رکھیں، تب تو یہ قربانی ہوگی۔ ہمیں ہمیشہ تقوی الہی کو اختیار کرنا چاہیے، ہمیشہ خدا کو یاد رکھنا چاہیے، ہمیشہ خدا کی راہ میں چلتے رہنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لا الہ الا هو العلیم الکریم غافر الذنب قابل التوبہ هو الغفور الرحیم۔ سبحان من سبقت رحمتہ غضبہ وبسط الیدین بالرحمہ، سبحان من لم یکلف نفسا الا دون وسعها وعفى عن السیئات ولم یجاز بها، سبحان من لا یزداد لمعاصی العباد الا کرما وجودا ولا کثرة الذنوب الا عفوا وصفا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان امیر المومنین واولاد المعصومین وحجج اللہ، اما بعد
عزیزان گرامی، یہ عید کا دن ہے۔ عید کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا۔ آپ اس معنی میں نہ لیجیے گا کہ 1 سال کے بعد پلٹ کر مسجد میں آئے ہیں۔ عید کا مطلب پلٹنا، گناہوں سے پلٹ کر اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، بے دینی سے پلٹ کر اللہ کے راستے پہ آ جاؤ، گمراہیوں سے نکل کر اللہ کے راستے پہ آ جاؤ، ادھر ادھر بھٹکے ہوئے ہو اللہ کی راہ پہ آ جاؤ۔ مسجدوں کو آباد رکھیں، اذا خانوں کو آباد رکھیں، اس کے لیے کام کرنے کا جذبہ بیدار رہے۔ یہ عید یعنی پلٹ کر آنا۔ ابھی تک اگر مستقل مزاجی سے مسجد میں نہیں آ رہے تھے تو جیسے آج آئے ہو ایسے ہمیشہ آتے رہنا۔ عید وہ دن ہوتا ہے جس دن انسان گناہ نہ کرے، اور اس عید کے ساتھ ہمیں ایک عید اور یاد رکھنی چاہیے۔ یہ عید خوابوں والی ہے، ایک عید میدان والی ہے۔ حدیث آپ نے سنا ہے نا کہ یہ صحابی کالنجوم، صحابی ستارے جیسے ہیں، جس کی بھی ہدایت پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو جو یہ حدیث آپ کو سنائے تو اس سے کہو ٹھیک ہے، حدیث صحیح ہے، ہم مانتے ہیں۔ سلمان بھی صحابی ہیں، ہم انہیں مانتے ہیں، ہدایت پا گئے ہم۔ عمار بھی صحابی ہیں، ہم انہیں مانتے ہیں، ہدایت پا گئے۔ ابو ذر صحابی ہیں، انہیں مانتے ہیں، ہدایت پا گئے۔ تمہاری حدیث کے مطابق کہ میرے صحابی ستاروں جیسے ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، تو ہم نے ان صحابیوں کی پیروی کر لی ہے، عمار کی، سلمان کی، مقداد کی، ابو ذر کی، ہدایت پا گئے۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ تمام عیدوں میں عید غدیر ایسی عید ہے، عید غدیر عید اللہ الاکبر کہا گیا، سب سے بڑی عید ہے۔ اور عید غدیر کے بارے میں کہا گیا عید غدیر تمام عیدوں میں ایسے ہے جیسے ستاروں کے درمیان چاند ہے، جیسے ستاروں کے درمیان چاند ہے۔ اب اس عید کو ہمیں اس طریقے سے بجا لانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ عید ایسے ہی چاند کی طرح جگمگاتی رہے، روشن رہے، اس کی چاندنی برقرار رہے، تاکہ پتہ چل سکے کہ آج عید غدیر زندہ ہے۔ تو اس عید سے اس عید کی بھی تیاری کرنا ہے۔ بہت سی عیدیں ہمیں ملی ہیں، عید الفطر بھی ہے، عید الاضحیٰ بھی ہے، عید الجمعہ بھی ہے، اور اسی مہینے میں ایک عید اور ہے، عید مباہلہ بھی ہے، اور اسی مہینے میں جو عید ہے وہ عید غدیر ہے۔ عید غدیر سب سے بڑی عید ہے۔ رمضان تمام ہوتا ہے، روزے تمام ہوتے ہیں تو عید آتی ہے عید الفطر، حج تمام ہوتا ہے تو عید الاضحیٰ آتا ہے۔ عیسائیوں پہ حجت تمام ہوتی ہے تو فتح اسلام ہوتی ہے تو عید مباہلہ ہے، اور اسلام مکمل ہوتا ہے، نعمت تمام ہوتی ہے، اللہ راضی ہوتا ہے تو اس عید کا نام عید غدیر ہے۔ عید غدیر کو ہمیں اہمیت دینا چاہیے اور اس میں مل جل کر خدمت کرنا چاہیے۔ جو عید غدیر کے لیے حصہ لے گا اسے اللہ نوازے گا۔ ہم سب کو کوشش کرنا چاہیے، اس کے لیے بھی ہم سب آمادہ رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سید المرسلین شفیع المذنبین نبینا محمد۔ اللہم صل علی سید الوصین امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ اللہم صل علی سید النساء العالمین فاطمہ بنت رسول اللہ۔ اللہم صل علی الحسن المجتبی۔ اللہم صل علی الحسین شہید کربلا۔ اللہم صل علی علی ابن الحسین زین العابدین۔
اللهم صل على محمد بن علي باخر النبيين. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق. اللهم صل على موسى بن جعفر الكاظم. اللهم صل على علي بن موسى الرضا. اللهم صل على محمد بن علي تقي الجواد. اللهم صل على علي بن محمد هاد النقي. اللهم صل على الحسن بن علي الزكي العسكري. اللهم صل على مولانا صاحب العصر والزمان الحجة بن الحسن القائم المهدي. صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. پروردگار ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے درمیان اتحاد اتفاق کی دولت نصیب فرما، مل جل کر خدمت دین و جلانے کی توفیق عنایت فرما، ہم سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہم سب کو تمام آفات و بلیات ارضی سماوی رجوی جسمانی سے محفوظ فرما، ہم سب کے روزی روزگار میں برکت عنایت فرما، ظہور حضرت امام زمان علیہ السلام میں تعجیل فرما، ہم سب کو ایمان کے خادم و ناصروں میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تاب بیننا و بینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہم صلی